ہے نا. اسی لیے کوئی کہتا ہے نا اہل حدیث کی دعوت کیا ہے, ہم کہتے ہیں اہل حدیث کی دعوت ہے سوال کرو. جہالت ایک بیماری ہے, اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما شفاء العی السوال, کہ جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا. باطل مسلک کے جتنے بھی قائدین ہیں, ان کے جو اکابر ہیں, وہ عوام پر انہوں نے پابندی لگا کر کے رکھی ہے, سوال مت کرو. جو بول رہے ہیں دماغ کا ڈھکن بند کر کے رکھو, جو ڈال رہے ہیں اس کے اندر سب تسلیم کرتے چلے جاؤ, سوال مت کرو. اس کا فائدہ بھائی آپ دیکھیں نا, میں قبر پرستوں کے بدعتیوں کے علماء کو دیکھتا ہوں, جو مرضی میں آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں بولتے چلے جا رہے ہیں. عوام ہندی بہری ہے, سبحان اللہ کر رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, جاہل ہے. عوام جاہل ہے, اس کو اتنا تک کے علم نہیں دیا ہے کہ بھائی دلیل کس چیز کا نام ہے. عوام کو نہیں پتا, دلیل کے نام پہ جو پکڑا دیا رہتا ہے عوام پکڑ لیتی ہے. ابھی میں نے دیکھا پاکستان کے ایک حنفی مولوی ہے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل وہ یہ دے رہے ہیں, کیا نام ہے اس کا, عبد الواحد قریشی, ویڈیو میرے پاس موجود ہے. وہ بول رہا ہے بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل یہ ہے, عقلی دلیل, کہ مرد کی شہوت کیونکہ ناف کے نیچے ہوتی ہے, تو اس لیے مرد نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, اور عورت کی شہوت کیونکہ سینے پر ہوتی ہے تو عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے. عوام خوش, اتنی بڑی دلیل مل گئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی. عوام جاہل ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں. بھائی اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مقصد شہوت کو روکنا ہے تو ناف کے نیچے کیوں, شرمگاہی پکڑ لے نماز میں, اصلی شہوت تو شرمگاہ میں ہوتی ہے نا. یہ کوئی دلیل ہے؟ اس کا نام دلیل ہے؟ نماز ایسے, نماز میں کات کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے یہ ہم عقل سے طے کریں گے کہ رسول اللہ کی حدیث سے طے ہوگا؟ ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے یہ عقل سے طے ہوگا. پوری دنیا کے بھی حنفی مل جائے نا, کم از کم اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں عورت سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتی ہے اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ناف کے نیچے آنے کی حدیثیں ہیں, ضعیف حدیثیں ہیں, لیکن اگر کسی کو صحیح لگتا ہے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں تو حنفی عورتوں کو بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, مردوں کو بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں اللہ کے رسول کی صحیح ہیں تو پھر عورتوں کو بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. ایک طرف آپ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں صحیح ہیں, دوسری طرف عورتوں سے کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھو. تو زیادہ تر عورتوں کی تعداد تو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے, تو زیادہ تر حنفی تو سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں, عوام جاہل ہے, عوام کو کچھ نہیں پتا, اس کو جو پکڑا دیا جاتا ہے دلیل کے نام پہ پکڑ لیتی ہے. اس لیے اس عوام کو اگر ہدایت کے راستے پر لانا ہے, اس کو دلیل کیا کہتے ہیں پہلے یہ سکھانا پڑے گا کہ دلیل کس چیز کا نام ہے.